السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے الغالبون یوتھ ونگ ڈسکا کے زیر اہتمام ہماری اس جامع مسجد نور کامالٹ میں چھٹا ماہانہ درس صراط مستقیم اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ بالخصوص آج کی اس محفل میں علماء کا ایک جمع غفیر ہے، سادات کرام بھی ہیں۔ میں سب کا ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم جیسے لوگوں کو بلا کر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی باتیں کرنے کرانے کا یہ جو بندوبست کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں عزت نصیب فرمائے۔ الغالبون یوتھ ونگ آپ کو جیسے صراط مستقیم ہے، یہ آپ کو آپ کے آنے والے لوگوں کو اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کے عقیدے کی اور اس کے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے یہ اللہ کے فضل سے جڑی ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو مل جل کر ایسے ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بکھری ہوئی سوچیں، گندی سوچوں کے اوپر انہیں بند باندھنے کی بھی توفیق و جرت نصیب فرمائے۔ آج جیسا کہ یہ ماہ ذی الحج شریف ہے، اس میں ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ حج کے سفر پر لوگ رواں دواں ہیں اور بڑے مزے کر رہے ہیں، کچھ چلے گئے، کچھ جانے والے ہیں، کچھ لوگ بعد میں لوٹیں گے آ کے آپ کو بتائیں گے ساری کہانیاں۔ اس عنوان سے ہٹ کر یہ تو آپ جمعۃ المبارک میں سنتے رہتے ہیں کہ 18 ذی الحج شریف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس کے حوالہ سے مجھے ارشاد ہوا کہ میں نے اس بارے میں گفتگو کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے سماعت کر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو السابقون الاولون میں ہیں، جو واقعتاً سبقت لینے جانے والے لوگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جھگڑا ختم کیا تھا، امت میں اس بات میں بڑا جھگڑا تھا کہ پہلے ایمان کون لایا، سیدہ خدیجہ لائیں یا مولا علی لائے یا صدیق اکبر لائے یا زید بن حارثہ لائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی اچھی ونڈ کی، فرمایا جب تم حساب لگانے لگو کہ پہلے کون لایا تو کہنا سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق ایمان لائے، پھر جب حساب لگاؤ عورتوں میں کون ایمان لایا تو تم نے یہ حساب لگانا ہے کہ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تم نے حساب لگانا ہو بچوں میں ایمان کون لایا تو تم نے کہنا ہے حضرت مولا، دب کے بولو حضرت مولا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ علی کا نام بھی بڑے خوش ہو کے لیتے ہیں اور جناب معاویہ کا نام بھی بڑے خوش باش ہو کے لیتے ہیں۔ صدیق عمر عثمان و علی کا جب بھی نام آئے ہم اللہ کے فضل سے کھل کھلا اٹھتے ہیں۔ کئی بندے مرجھا جاتے ہیں اور جو عقل و دانش و ایمان والے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ان کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں بھی سرور آ جاتا ہے۔ اب توجہ سے میری بات سنیے گا، امام اعظم نے ونڈ کر دی، آپ نے تطبیق فرمائی، آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر صدیق مردوں میں، عورتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں حضرت مولا، غلاموں میں زید بن حارثہ۔ اب مردوں میں جو مرد حضرات تھے، چاہے بچے تھے، چاہے غلام تھے، چاہے آزاد تھے، سب سے پہلا نمبر ابو بکر، دبا کے بولو کتنا، کون سا نمبر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ حضرت مولا ایمان لانے میں تیسرا نمبر تھا زید بن حارثہ کا۔ چوتھا مرد جو محمد کو ماننے کے لیے میدان میں آیا اسے عثمان ذو النورین کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایمان لایا عثمان، اور ہمارے نبی علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیوں لائے ایمان؟ کیونکہ حضرت عثمان کی یاری تھی ابو بکر کے ساتھ، حضرت عثمان کی یاری تھی تو صحیح، صدیق عثمان کا یار تھا، صدیق کا یار تھا۔ محمد مصطفیٰ میرے آقا علیہ السلام پر جب کلمہ ایمان لائے نا صدیق اکبر، عثمان غنی سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ عثمان نے پوچھا ابو بکر کیا بتاتا ہے؟ کہا میں تو محمد پر ایمان لایا، تو کیا کہتا ہے؟ کہا یاری وہ جو توڑ جائے۔ اب آپ اندازہ کر لیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں چوتھا نمبر عثمان ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ عثمان جیسا بندہ ہمارے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ہمارے رسول علیہ السلام نے کتنا کرم فرمایا۔ وابیاں نہ مولوی لے لو، دیوبندیاں نہ مولوی لے لو، شیعہ نہ مولوی، چلو کوئی نہ کوئی تو ہے نا، اور کافی والا بھی، وہ سب نے کہا۔ یہ جو طارق جمیل ہے عثمان کو کہتا ہے ذو النورین، وابیاں نہ مولوی بھی کہتے ہیں ذو النورین، دوسرے تیسرے جتنے بھی مولوی مٹکے ہیں سارے کہتے ہیں ذو النور
پوچھو مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں. سرکار نے تو یہ فل سٹاپ تو نہیں لگایا. میرے آقا علیہ السلام کی جب دوسری بیٹی کا وصال ہوا فرمایا عثمان تھی ہی 2 جو باقی تھیں. محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، ایک انتقال کرتی میں دوسری دیتا، دوسری انتقال کرتی میں تیسری دیتا، تیسری کر جاتی چوتھی دیتا، حتیٰ کہ 40 ہوتی میں 40 کی 40 یکے بعد دیگرے عثمان تجھے دیتا جاتا. مجھے بتا بیٹی دینے کے لیے اگلے بندے کے حال احوال دیکھے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور دشمنوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں. جو نبی تجھے دیکھ رہا تھا، جو مجھے تو نے بیٹی دینی ہو، ہم نے بیٹیاں دینی ہو، تو ہم بندے کا دیکھتے ہیں کاروبار کیسا ہے، شکل کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، زبان کیسی ہے. میں نے کہا تو بھی دیکھے میں بھی دیکھوں، فقط ظاہر کو صرف اوپر سے دیکھ سکتے اندر نہیں. لیکن مصطفیٰ نے جب بیٹیاں دینے کا وقت آیا تو میرے نبی نے اوپر سے بھی دیکھا، اندر سے بھی دیکھا. عثمان جیسا پاک بندہ تھا ہی نہیں تو حضور نے کہا لے لو. ہمارے نبی نے خود فرمایا میں نے ساری بیٹیوں کی شادی رب کے حکم پر کی، صرف سیدہ فاطمہ کی نہیں. اور اگر یوں کہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی تو نکاح کا خرچہ اٹھایا تھا، علی کے تماشا لگایا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد، 2 بار داماد آپ کو یاد ہو تو ہم نے 1-2 سال قبل یہاں پہ ایک جملہ کسا تھا. وہ یہ تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں نقص نہیں ہوتا، جہاں نقص ہو وہاں محمد نہیں ہوتا. ان جملوں میں ایک جملہ تھا جن کے محمد داماد بنے نقص ان میں بھی نہیں ہوتا، جو محمد کے داماد بنے نقص ان میں بھی نہیں ہوتا. عثمان ایک بار تو رسول کا داماد نہیں تھا. شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی موسیٰ کی، لیکن ایک بیٹی کی. کسی نبی کی کوئی ایسا فرد پوری کائنات میں نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. عثمان ایک واحد بندہ ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں، اور نبی بھی نبیوں کا نبی. اچھا بیٹیاں بھی 2 دی بھی محمد نے، اور محمد صرف ظاہر دیکھتا نہیں. آپ نے کبھی حساب لگایا بعد میں پچھتاتے ہیں نا کئی بندے رشتہ کر کے سانو پہلے پتا ہوندا نا، پہلا پتا ہوندا ہے اندروں کڑا تے دین دے نا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے لوگو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جو عثمان ہے نا یہ 2 نبیوں کے مشابہ ہے، ایک خلیل کے ایک رب کے حبیب کے. اب توجہ سے میری بات سنیے گا. حسن مجتبی حسین شہید کربلا کے بارے میں تم علماء سے سنتے ہو، بیان کرتے ہو، بڑی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا حسن آدھا مصطفیٰ کا نقشہ، حسین دوسرا آدھا مصطفیٰ کا نقشہ. میں نے کہا دونوں کو ملاؤ تو مصطفیٰ کا نقشہ دیکھیو ذرا، دونوں کو ملاؤ تو فقط مصطفیٰ کا نقشہ. میں نے کہا عثمان اکیلے کو اٹھا لو، خلیل اللہ بھی نظر آتا تھا، حبیب اللہ بھی نظر آتا تھا. عثمان ایک واحد آدمی کائنات میں جس کے چہرے کو دیکھو مصطفیٰ کہتے ہیں. کبھی مجھے اس میں دادا ابراہیم نظر آتے ہیں، سیدہ ام کلثوم سے فرمایا کبھی تیرے بابا محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں. یہی تھی نا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا حضرت عثمان غنی کا سر مبارک دھو رہی تھی. ہمارے نبی تشریف لے گئے، ہمارے آقا فرمانے لگے میری بیٹی اس سے پیار کرتی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اس سے محبت کرتی رہنا، کیونکہ میری سنتوں پر جتنا عمل یہ کرتا ہے کسی میں نظر نہیں آتا. سارے فرشتے حیا کریں اور وہ کوئی گندی نسل کا کتورا ہوگا جس کو اس بندے کی حیا نہیں. اب آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے ہمارے جیسے مولوی وہ جو آپ لوگوں کی چائے پہ بکتے نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے وہ چودراہٹ بھی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. جو چائے پینے نہیں جاتے آپ کو کہتے ہیں حاجی صاحب تسی ساڈے کول آ کے پی لیا جے.
اگر وہ بات کریں, اگر وہ کسی کے جنازے میں نہ جائیں تو تم کہتے ہو دیکھو جی مولوی صاحب تھانوں رکھا ہے تنخواہ دے تسی فلانے بندے نے جنازے کیوں نہیں گئے؟ اور بابا ہم سنی ہیں. ہم کون ہیں؟ سنی. دبا کے بولو سنی. سنی کون ہوتا ہے؟ جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ. اب مصطفیٰ کی سنت کیا ہے؟ توجہ سے. سنی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرے. اہل حدیث نہیں ہے ہم. حدیث میں ہے حضور نے چاند توڑا, ہم نہیں توڑ سکتے. حدیث میں ہے میرے مصطفیٰ نے سورج موڑا, ہم نہیں موڑا. ہم سنی ہیں. حضور نے وضو کیا, ہم کرتے ہیں. حضور نے جناب رفع یدین شروع میں کیا, ہم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے, ہم باندھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ربنا ولک الحمد پڑھا, ہم پڑھتے ہیں. سبحان ربی العظیم پڑھا, ہم پڑھتے ہیں. بہرحال ہم چاند نہیں توڑ. ہم اہل حدیث جو کہتا ہے ہم ساری حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام کی انگشت جتنی بھی 5 انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری ہوئے. کوئی بھی اس حدیث پہ عمل کر کے دکھائے. ہم ہیں سنی بابا. مدینہ طیبہ ایک بندے کا جنازہ آ گیا, آیا رحمت للعالمین کے دور میں. میرے نبی امت کو بچانے آئے تھے کہ پھنسانے آئے تھے؟ دب کے بولے آجے. میرے نبی کا کیا تھا؟ میرے نبی چاہتے تھے کہ یہ بھی جنت میں جائے, یہ بھی جائے, یہ بھی جائے, یہ بھی جائے, یہ کوئی رہ نہ جائے. ہمارے آقا فرماتے ہیں میں تو ایسے ہوں کہ تم جناب پتنگوں کی طرح آگ میں جاتے ہو, میں کسی کو پیٹ سے پکڑ کر لپیٹ کے پیچھے کرتا ہوں. اتنی مشقت کرنے والا مصطفیٰ, جس کو ہماری تمہاری تو اتنی فکر ہو اور مدینے کے باسی کی فکر نہ ہو. جنازہ کا میں جنازہ آ گیا مدینے میں. بھائی توجہ سے سننا, سنیو توجہ سے سننا. مولویوں نو پھڑن تو پہلے اپنا گریبان جھانک کے دیکھنا کہ تم کر کیا رہے ہو, جا کدھر رہے ہو. ہمارے مصطفیٰ کریم جنازے پہ تشریف لے آئے. حضور چاہتے تو گھر سے ہی نہ آتے. ذلیل کرنا تھا عثمان کے دشمنوں کو, ذلیل کرنا تھا عثمان کے, ذلیل کرنا تھا یاسین رافضی کو, یاسین رافضی کے بڑوں چھوٹوں کو. آپ دیکھنا ذرا توجہ سے. مصطفیٰ چاہتے, جس نبی کو قیامت کی دیواروں سے اگلی سائڈ کا پتہ تھا, توجہ سے, جس نبی کو جنت کی ساری دیواریں, جنت 7 آسمانوں سے اوپر, کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا, سب کا پتہ تھا. کہ اس بندے کا پتہ نہیں تھا حضور کو. ذلیل کرے تو انج کرائے. میرے نبی چلے گئے جنازہ پڑھانے, جنازہ مدینے میں, صفیں بند گئی صحابہ کی. ہمارے نبی علیہ السلام آگے, کہو سبحان اللہ. ذرا مولوی حضرت صاحب کوئی کسی کالے کتورے دا جنازہ نہ پڑھے تو غصہ نہ کرے کرو. ہمیں سب تگڑے ہو کے نال کھلویا کرو. حضرت صاحب تسی بھی اگے ہوو تے اسی تواڈے تے ہمیشہ پرچے مولویاں تے ہوندے نے, بندیاں تے پرچے تے بندہ ہوئے تے مولویاں تے پرچے ہوندے دا ہوئے. بندہ بانگ دینا سے مولوی, نماز پڑھانا سے مولوی. اچھا بہرحال کیا بات ہو رہی تھی؟ حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے جنازہ پڑھانے کے لیے. میرے نبی علیہ السلام نے اس کے بوتھے سے کپڑا ہٹایا, چھوڑ کے چلے گئے. چھوڑ کے کون؟ حضور بچانے آئے تھے کہ پھنسانے؟ دب کے بولے آجے. بچانے آئے تھے کہ پھنسانے؟ چاہیے یہ تھا کہ اسے بچا جاتے, اس کا جنازہ پڑھا جاتے. میرے نبی نے اس کو دیکھا تو واپس لوٹ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج تک ایسا مسئلہ نہیں ہوا, جس کا جنازہ پڑھانے آئے ہو پڑھا کے گئے ہو. یا رسول اللہ آج کیا وجہ ہے کہ اس بندے کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا؟ فرمایا دل میں بغض عثمان ہو, محمد جنازے نہیں پڑھاتا. میرے نبی نے فرمایا اس کے دل میں بغض عثمان ہے, اور جس کے دل میں بغض عثمان ہو وہ اللہ کا اس پر عذاب ہوتا ہے. اب دیکھو, جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو اس کا جنازہ تو نہیں پڑھانا, یہ سنت ہے. اور جس کے دل میں عمر فاروق کا بغض ہو, بڑے ہیں نا عمر, بڑے ہی ہیں نا, اور جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا ہو, بیڑا گرک ہو گیا کہ نہیں. تو ایسے بندوں سے بیٹھ کر, ایسے بندوں کے ساتھ چل کے, ایسے بندوں کے ساتھ جناب بیٹھ کے وہ پیزا کھانے والے,
ایسے بندوں کے ساتھ جا کے پارٹیاں کرنے والے, ایسے بندوں کو جفے مارنے والے نہیں. ساڈا مولوی نہیں ٹھیک, تسی حضرت جی ٹھیک ہو. میں نے کہا اگر آج کا کوئی مولوی ایسے جنازہ چھوڑ کے جائے تسی مسیتوں کٹ دیو, لیکن دیکھو رسول شریعت بتا گئے, مسئلہ سمجھا گئے, عثمان کے مبغض کا جنازہ چھوڑ کر بتلا گئے رسوا عثمان غنی کے دشمن کو سر عام کرنا ہے. اب یہ نہیں منہ چھپا کے مولانا چلے جاتے ہیں جی سلام علیکم تو رکھنی ہے. میں نے کہا رسول کو نہیں پتا تھا سلام علیکم رکھنی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا خیال کرنا ہے, ہمیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا. مر تو ایک دن جانا ہے, بول کے مر جائے بندہ, مرتے جانا نا. تو یہ بندہ بول کے مر جائے چاس نہیں ہے. اس لیے حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد, اور وقت کیا, شان کیا, عظمت کیا, اور جناب ان کا جناب حوالہ کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دیں. عثمان غنی وہ شخص ہے جس نے متعدد بار اب جنت کے مالک سے جنت خریدی. دیکھیے گا ذرا, متعدد بار عثمان ایک ایسا شخص ہے جس نے متعدد بار جنت کے مالکوں سے. کیسا سوداگر تھا, کیسا تاجر تھا. تو خریدے تو کرسی خریدے, تو خریدے تو ٹاٹ خریدے, تو خریدے تو دنیا کا پلاٹ خریدے. عثمان جب خریدتا تھا نا, کبھی درخت دے کر جنت, کبھی کنویں خرید کر جنت, کبھی مسجد نبوی میں توسیع کروا کے جنت, کبھی بیر روما, کبھی مسلمانوں کے لیے جیش اسرا تیار کروا کے. عثمان کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا. مصطفیٰ کہتے تھے اتنے پیسوں میں جنت, عثمان کہتا تھا لے جی. کیسا تاجر تھا. آپ اور میں دنیاوی وہ جناب منافع دیکھیں, اور عثمان غنی ایسا شخص نہیں تھا. اور آج کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے سامنے 900 اونٹ عثمان غنی نے جیش اسرا پہ پیش کیے, 50 گھوڑے پیش کیے, 1000 اشرف جو دینار تھے وہ حضور کی جھولی میں جب رکھے نا, تو حضور اسے ایسے ایسے پلٹ رہے تھے, ایسے ایسے جی بندے کو ٹھیپے ہوتے کی کردا ہے, کیویں انجن کردا, یہ انجن. حضور ایسے کر رہے تھے تو حضور فرما رہے تھے, بار بار فرمائے جا رہے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے وہ جنتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ عثمان کو کوئی شاید نقصان نہیں دے گی. اس کا مطلب عثمان جو بھی کرے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عثمان جو مطلب غیر شرعی کام کرے. اس کا مطلب یہ تھا عثمان کو آج ہم نے مزید دیکھ لیا ہے, یہ ہمارے بعد بھی شریعت کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. آپ کو محرم الحرام کی تاریخ تو یاد ہے, اگرچہ مختلف ہی مسئلہ ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین نے 10 محرم کو وہ جناب وہ غسل بھی کیا تھا. ہمارے علماء نے لکھا, لیکن بہرحال چھوڑو یار تاریخ کی باتیں, ہم نہیں چھیڑتے. کتنے دن پانی بند ہوا کربلا میں؟ تگڑے ہوا جی, کتنے دن جی؟ بڑا ٹل لاؤ, 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ اگے کی جی, پھر بھی ود جانا دیتیاں شبیر شاہ دی آندے ہوندے سن, پھر بھی بڑے 3 جی کیا کہہ جے, بڑے جھوٹ مار دینے مولوی. دیکھنا ذرا 3 دن پانی بند ہوا, چلو ہو گیا یار, تاریخ کے اور آگے ہم نہیں جھٹلاتے, لیکن 3 دن پانی بند ہو تو پٹا کٹی انیوا سارے کتے چوک میں آ جائیں اور اپنا سینہ پیٹنے لگ جائیں. پانی کتنے دن بند ہوا بھیا؟ اور دبا کے بولے کتنے دن پانی بند ہویا؟ 3 دن پانی بند ہویا تے پٹا کٹی سارے دے سارے باہر آ گئے. کیا ہوا جناب؟ آج سے 1400 سال پہلے 61 ہجری میں حضرت امام حسین کا, آپ کے رفقا کا, آپ کے اہل بیت کا 3 دن پانی بند ہوا. میں نے کہا 3 دن پانی بند ہو تو اتنا سوگ جس کا 40 دن بند ہو. 40 دن پانی بند رہا حضرت عثمان غنی کا, اور جو لوگوں کو پلاتا تھا آج پینے کے لیے ترس رہا تھا, جو لوگوں کو کھلاتا تھا آج لوگ اسے کھلانے کو تیار نہیں تھے, جو لوگوں کو گھر خرید کے دیتا تھا آج اس بندے کو کوئی کھلانے کو تیار نہیں تھا. جس بندے نے مسجد نبوی کو جگہ دی تھی وہ بندہ مسجد نبوی میں ایک نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. 40 دن تک محاصرہ. اور بڑی توجہ سے, میری توجہ سے بات سنیے گا, عثمان غنی اپنے گھر میں
بلائیوں کا جناب چار چفیرے جناب وہ گھیرا، اور دروازے پہ کھڑے تھے پہرے دار دب کے، بولو سبحان اللہ۔ ذرا گل سنیا جائے، دروازے پہ کھڑے تھے پہرے دار، دونوں تھے جنت کے، دونوں تھے جنت کے سردار، لیکن عثمان کے گھر کے نہیں یار، عثمان کے گھر کے پہرے دار دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، دونوں علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کے برخودار۔ میں نے کہا یار جس گھر کے پہرے دار اتنے اونچے ہوں، اس گھر کا عزت دار کتنا اونچا ہے۔ جس گھر کے بابا جنت کے جوانوں کے سردار عثمان غنی کے پہرے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اب حضرت عثمان غنی کی شہادت، شہید ہو گئے عثمان، امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، کربلا کی دھرتی بولے گی قیامت کو یا اللہ حسین شہید ہوا، امام قاسم، امام علی، مطلب سارے کے سارے یار، وہ بدر میں شہید ہونے والوں کے لیے بدر بولے گا، احد والوں کے لیے احد بولے گا، لیکن عثمان تیری شان پہ قربان، جب تو شہید ہوا تو تیرے جو خون کے قطرے تھے وہ قرآن کے لفظوں پر پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب ساری کائنات کا جہاں جہاں کوئی شہید ہوا تو زمین گواہی دے گی، عثمان تیری گواہی رب کا قرآن عطا فرمائے گا۔ اب ایسا بندہ عثمان، اس کے بارے میں کوئی کتا بلا بول جائے اور ہم جناب پھر بھی اپنے مولویوں کہ کسی دے خلاف گل نہ کرو۔ حضرت عثمان غنی کو بات ہو، ساڈا جوائی ہوئے نا، پنڈ دا جوائی نہیں ہوندہ، دیکھا جے جوائی ہوئے اپنا پنڈ دا کوئی بھی ماڑے گھر دا بھی ہوئے تے جوائی نہیں سی سمجھ دے، جے کوئی آ جائے تے اسی کرسی نہیں دیں دے، منجی نہیں ڈاندے، پانی نہیں پلاندے۔ مطلب کیا کہ ہمارے گھر کا، ہمارے جناب گاؤں کا، ہمارے فلانے کوئی غریب آدمی کا ہی یا جناب یہ داماد ہے، میں نے کہا جو کسی تیرے گاؤں کے کسی بندے کا داماد ہو اس کی اتنی عزت، تو جو مصطفیٰ کا داماد ہو، داماد بھی 2 بار ہو، وہاں پہ جناب 40 دن پانی بند رہا۔ اچھا ایک اور، ساقی حسین کون تھا کربلا میں؟ حضرت عباس، سن نہیں اللہ، حضرت عباس علمدار ہیں جناب گئے ہو، جناب انہوں نے مشکیزہ پھڑ لیا جناب فرات الٹور پہ، یہ میری تو سور کو نہیں نے ایڈی، لیکن آپ ایک مول بھی لاندے نے تو آٹے حضرت صاحب جن میں گل پہ کرتا جڑے روندے نے تے رواندے نے، آندے نے آئے پتہ نہیں کی ہو گیا، کربلا لٹے گیا تے پٹے گیا۔ کربلا میں پانی پلانے والا حسین کو اور آپ کے بچوں کو مشکیزہ لے کے جانے والا، اس کا نام تھا عباس علمدار، علی کا بھائی، حضرت امام حسین کا بھائی، حضرت علی کا بیٹا۔ اب دیکھیے گا عباس پانی لینے گیا، تیر چلے، کہتے ہیں تاریخ کے اوراق، کہتے تیر چلے، مشکیزہ ٹوٹ گیا، پانی گر گیا۔ میں نے کہا اس سے پیچھے بھی ایک مشکیزہ ٹوٹا تھا مدینے میں، علی مرتضیٰ مشکیزے میں پانی بھر کے عثمان کو پلانے گیا۔ اوہ بولا سبحان اللہ۔ علی پانی پلانے گیا، علی پانی پلانے گیا عثمان کو، بالائیوں نے تیر چلائے، مٹکا ٹوٹ گیا۔ اب علی کو اور تو کچھ نہ سوجی، علی نے اپنے سر کی دستار ہوا میں اچھالی، عثمان مصطفیٰ سے ملنا تو میری شکایت نہ کرنا۔ علی پانی پلانے آیا تھا، لیکن حال یہ ہوا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت مولا علی جب وہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے نا تو علی مرتضیٰ دوڑے دوڑے آئے، امام حسن کے سینے پہ مکہ مارا، زمین پر گرے، تیرے ہوتے موت اندر کیسے گئی؟ اتنے بڑے بندے کو کوئی بندہ بھی، کوئی چبل کا بچہ ایسے جناب اپنی زبان کے اوپر جناب لا کے باتیں کرے، بکواس کرے، جن سے رب راضی ہو جائے، جن سے رسول راضی ہو جائے، بتاؤ تو صحیح اس بندے کے بارے میں۔ کوئی بندہ جنت البقیع میں ہر بندے کی خواہش ہے نا دفن ہونے کو، وہ زمین عثمان غنی کی ہے، جس میں فاطمہ الزہرا دفن ہے وہ عثمان غنی کی ملکیت ہے، جس میں حسن مجتبیٰ دفن ہے کسی نے جناب وہ ایک درہم دیا، کسی نے 10 دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 50 دیے، 1400 سال ہو گئے، عثمان آج بھی مدینے میں غریبوں کو پال رہا ہے۔ حد ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے پیاروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ سے بلا کسی بھی شرط کے بغیر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے کو تم سنو، ٹیلی ویژن پہ سنو، موبائل پہ سنو، یا جناب ایسے سامنے بیٹھ کر بالمشافہ، اگر اس میں بدبو ہو کسی بھی صحابی کے بارے میں، اگر موقع ملے تو انہوں پھڑ کے لمحے پالو، نہیں تو کم از کم اس کو سننا چھوڑ دو۔ نعرہ تکبیر، انج نعرہ لاؤ کہ جناب ایتھوں تسی آواز لاؤ تے او جڑے سارے دے سارے نے، حسین الدین شاہ نو بھی وہ آندا ہر صحابی نبی، تسی آندے ہو تے ہر حضور دا سارا امتی جنتی نہیں، جویں دے تو کرتوت کرنا ہے، صدیق نو کبھی ٹول لائی ہوندی، کبھی عمر فاروق نو لائی ہوندی، تو جنتی کیویں میں؟ وہ سید سجاد شاہ صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک گل سنائی، سید یعقوب شاہ صاحب تھے، کوئی پھالیے کہ میں نے تو نہیں دیکھے، وہ بات سناتے ہیں، کہتے ہیں یعقوب شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی سیدہ بھی جہنم میں جانا ہے کہ نہیں، سید بھی جہنم میں دوزخ ہے جانا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو شاہ راہ کو جواب دیتا کہ اللہ دی مرضی تے کوئی نہیں، اگر کوئی جان کے گیا تو اگنا ٹکنا بھی کوئی نہیں۔ لہٰذا آپ عزت احترام کریں ہر نسبت کا جو رسول اللہ کی نسبت ہے، لیکن وہاں تک جہاں پہ شریعت اجازت دے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ حضرت مولا علی کو اللہ کے سے